جو میں نے ابھی کچھ وقت قبل آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں لائیو آؤں گا، اور لائیو آ کر کے جو سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں، صبح سے کافی سوالات سامنے آ چکے ہیں، میں اس پہ کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ CAA کی وضاحت آپ مثال سے کر دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، کیونکہ پچھلے ویڈیو میں ماشاءاللہ میں نے ایک مثال دی تھی، اس کو لوگوں نے کافی لائک کیا تھا۔ پہلی مثال تو یہ سمجھ لیجئے، اگر CAA کو سمجھنا چاہتے ہیں تو، کہ جو لوگ آج گھسپیٹیا کے نام پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، انفلیٹر جسے کہتے ہیں انگریزی میں، گھسپیٹیا کہتے ہیں، یہ ان کو ہم وہاں سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ملک میں آ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مولانا تنویر ندوی صاحب بھی ہے، انہوں نے اس پہ توجہ دلائی تھی کہ مثال سے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ مدرسے کے ماحول میں نے کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ تو پہلی مثال یہ اس کی لے لیجیے کہ اگر مجھے خدشہ معلوم ہو یا آپ کو خدشہ محسوس ہو کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر چوری ہو سکتی ہے، ہمارے گھر کے اوپر ڈاکہ پڑ سکتا ہے، یا کوئی آ کر کے ہمارے گھر میں کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو دو ہی راستے ہمارے پاس بچتے ہیں۔ پہلی شکل اور پہلا راستہ یہ کہ ہم اپنے گھر کے جو ڈور ہیں اس کو مضبوط کریں، لاک سسٹم وغیرہ جو بھی ہیں، گارڈز رکھ لیں، ہم محافظین کے دستے رکھیں اپنے ساتھ، ہم سیکیورٹی کیمرے لگا دیں ہم، یا پھر یہ کرنا ہے کہ ہم اس خدشے کے پیش نظر اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو جا کر کے ہم تھانہ میں رکھائیں۔ آپ کون سا راستہ پسند کریں گے، یہ ہمیں جواب دے دیں۔ دوسری بات جو بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج کہ اس سے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر جو لوگ آج سڑکوں پہ نکل آئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں، ان کو بھی اس سلسلے میں وچلت یا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی مثال بڑی اچھی جو آج میں نے اپنے ٹویٹس پہ بھی رکھے ہیں اور کئی سارے لوگوں نے اس کو شیئر کیا، وائرل کیا ہے، تالاب والی مثال سے، کہ ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنے تالاب میں مگرمچھ کے ہونے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے بھی دو راستے ہیں، یا تو آپ تالاب میں جال ڈال کر کے مگرمچھ کو پکڑ کے نکال لیں، یا پھر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پورا پانی نکالنا پڑے گا، پورا تالاب سکھانا پڑے گا ہمیں۔ اب مچھلی بیچاری جو اس پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی محسوس کرے، پریشان ہو، تو پھر آپ یہ کہیے کہ مچھلی ہو تم پریشان مت ہو، ہم تو مگرمچھ کو نکال رہے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میڈک بیوقوف بنا رہے ہیں، اس لیے میڈک کے بہکاوے میں تم مت آؤ، ڈونٹ بی فولڈ بائی فراگ۔ تو اب یہ بتائیں آپ کے جال سے کروکوڈائل کو یا مگرمچھ کو نکالنا زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، یا پھر آپ پورے پانی کو سکھا دیں اور کہہ دیں کہ مچھلیاں تم پریشان مت ہو؟ تو یہاں پہ جو لوگ تالاب کا دعویٰ کر رہے ہیں آج، وہ سرکار ہیں، پوری تالاب کہہ لیجئے ہماری یہ ہندوستان ہے، مچھلیاں اس میں جو رہنے والے عام ہندوستانی ہیں، اور کروکوڈائل وہ ہے جن کا بار بار یہ لوگ نام لیتے ہیں، اور اس کو چیلنج بھی کر دیا لوگوں نے کہ بھائی اب اتنے دن تک آپ نے حکومت کی ہے، کتنے گھسپیٹیوں کا انفلیٹر کو آپ نے اب تک پکڑا ہے؟ یہ بڑائی کے لیے اپنے آپ میں المیہ ہے یہ۔ اور ایک تو بہت ہی دو لائن میں لوگ لکھ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی CAA کو ایسے سمجھ لو کہ پڑوس کے بچے کو گود لینا ہے اور اپنے بچے کو جائیداد سے محروم کرنا ہے۔ میرے خیال سے وہ لوگ بھی صحیح کہہ رہے ہیں بیچارے، وہ کہ پڑوس کے بچے کو جائیداد میں اپنا حصے دار بنانے کا مطلب ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں ملکوں میں جو پرسیکیوشن ہوا ہے، جن کو ستایا گیا، جو پرسیکیوٹیڈ ہیں، ان کو ہم لائیں گے اور پھر ان کو ہم شہریت دیں گے۔ تو بھائی آپ جو ان کو شہریت دیں گے تو سوال یہ کہ جو بھی آئیں ان سب کو دیجئے نا آپ، اور پھر آپ پڑوسی کا بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ تو آپ کے پڑوس میں سری لنکا بھی ہے، آپ کے پڑوس میں نیپال بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، تبت بھی ہے، ان سے آنے والوں کو آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ آخر جو تامل ناڈو کے اندر آج بسے ہوئے ہیں آپ کے سری لنکائی بیچاری ہندوز ہیں، کیا وہ اس کے مستحق نہیں ہیں؟ یا جو بدھسٹ تبت سے آئے ہیں کیا وہ اس کے مستحق نہیں ہیں؟ یا اسی طریقے سے جو روہنگیا مسلمان میانمار سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی یہی پرسیکیوشن کا معاملہ، پرسیکیوٹیڈ ان کو بھی قرار دیا جا رہا ہے، تو آیا وہ اس مظلوم کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ مظلوم کا پیمانہ بھی ہم نے الگ الگ بنا لیا ہے، حالانکہ ہمارا دل بڑا رکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ایک مثال عالمی پیمانے پر رکھنی چاہیے تھی کہ دیکھو جن کو بھی جہاں ستایا گیا ہم نے ان کو لے لیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ریفیوجی کنونشن کے اندر باضابطہ جن لوگوں نے دستخط کیے تھے، جو سگنیٹری ہے وہاں پہ، ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم اپنی سرحد کے لیے راستے کھول دیں گے اور ان لوگوں کو آنے دیں گے جن کو جہاں پہ ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔
تو آپ اس سگنیٹری کے اندر آ جائیے، اس پہ دستخط کر دیجئے، جو بھی ریفیوجی آپ کے آنا چاہتا، پناہ لینا چاہتا، آپ دیجئے ان کو، لیکن آپ اس پہ دستخط نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ کو ساری چیزیں مفت دینی پڑیں گی، اور وہ تو دینا نہیں ہے آپ کو، بجلی، پانی، صحت، روزگار وغیرہ۔ ایک بات، اور دوسری بات، اس میں جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، پریشانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ اس لیے بھی، جیسے کہ اروند کیجریوال نے بھی کہا کہ بھائی ان لوگوں کو جو آپ لاؤ گے تو ہمیں ذرا یہ بتا دو تم کہ ان کو کہاں رکھو گے، کہاں روزگار دو گے آپ۔ آسام والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 1971 سے پہلے جو ہے ان کو رہنے دیں گے، اس کے بعد جو ہے اس کو نکال دیں گے، لیکن تم تو 2014 تک کو لے رہے ہو اس میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ سب تو برڈن یا بوجھ ہمارے یہاں پڑیں گے نا۔ تو آسامی بیچارے جہاں پہ ان کی حکومت ہے بی جے پی کو، اس کو لے کے پریشان ہے، اور اس کے ساتھ پورے دیش کے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ جب یہ سی اے پاس ہوگا، اس کے بعد این آر سی لائیں گے تو ہمیں اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس میں صرف مسلمان پریشان نہیں ہے، بلکہ جو ناستک کہلاتے ہیں، جو ایتھسٹ کہلاتے ہیں، ملحد جو کہلاتے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ آج فلمی دنیا کے بہت سارے لوگ، بہت سی ہستیاں اتری ہوئی ہیں بیچارے، کیونکہ ان کی برادری میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا باپ مسلم ہے، ماں غیر مسلم، یا کہہ لیجئے کہ ماں مسلم تو باپ غیر مسلم۔ اب وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمیں اگر ڈاکومنٹ دینا پڑے گا تو کون سا ڈاکومنٹ دیں گے، ماں کے لحاظ سے دیں یا باپ کے لحاظ سے دیں؟ ایک بات تو یہ آتی ہے ان کے لیے، اور جو ناستک ہے، جو کسی کو نہیں مانتے، وہ تو اس کے کالم میں آتا نہیں ہے وہ۔ تو کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کہہ لیجئے مینوپولیٹ کر کے، توڑ مروڑ کر کے، محض مظلومین کا ایک چھلاوا پیش کیا انہوں نے، اور اس پہ جب گہرائی کے ساتھ لوگوں نے دیکھنا شروع کیا تو یہ ساری باتیں بننے لگی وہ۔ تو خیر، میں نے جو 3 مثالیں دی ہیں، میرے خیال سے سی اے کو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ آج سی اے کے اوپر جو لوگ مخالفت یا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت سے لوگ آج ان کے سپورٹ میں بھی آ رہے ہیں وہ، تو اس سلسلے میں ہم کیا سمجھیں کہ یہ سپورٹ کرنے والے آخر کون ہیں؟ دیکھیے، میں بہت کہہ لیجیے سادہ اور سمپل طور سے کہنا چاہوں گا آپ کو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ رامائن کا ذرا خلاصہ پڑھ لیں، اور اس کا بہت اچھا خلاصہ کہہ لیجیے آج جو ہے احمد جاوید صاحب نے جو بہار کے کالم انقلاب میں آیا انہوں نے شائع کیا ہے، بہت اچھی بات کہ آخر سیتا بیچاری کو، جو ان کی سیتا میاں کہلاتی ہیں، رام جی کی جو پتنی ہیں، ان کو آخر میں یہ کیوں کہنا پڑا کہ اے زمین تو پھٹ جا، اور وہ زمین میں جا کر سما گئی؟ یا اسی طریقے سے بعد میں رام جی جو ہے سرجو ندی کے کنارے جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس کے موجوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے اسلام کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں گویا کہ ایک طرح سے خودکشی کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی، اے زمین شک ہو جا، پھٹ جا، اور رام جی جا کر کے دریا کے اندر جو موجوں کے حوالے کر کے اس میں گم ہو جاتے ہیں وہ۔ اس کے پیچھے دراصل یہی بات تھی کہ جو لوگ طاقت کے بل پہ، طاقت کے نشے میں میجورٹی کے لحاظ سے کچھ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے صداقت کو اور سچائی کو نہیں دیکھا۔ سیتا یہ کہتی رہی کہ تم ہم سے جو بھی پروف لینا چاہو ہماری سچائی کا، پاک دامنی کا، میں دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ لوگ اپنا ایک ذہن بنا چکے تھے، اور اس میجورٹی میں اور اکثریت کے نشے میں بہرحال ان کو وہ ناپاک کہتے رہے، بھرشٹ کہتے رہے کہ ہم نہیں مانیں گے تم کو۔ تو بیچاری بولی پھر ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنے سے فائدہ کیا ہے، اور یہ زمین تو پھٹ جا، اور اس میں جا کے سما گئی وہ۔ یہ ان کے رامائن کی کہانی ہے یہ۔ اور بعد میں رام جی کو بھی اس کا ایسا اثر پڑا کہ بھائی وہ بیچاری اپنی سچائی، اپنی پاکی، اپنی صفائی دینا چاہتی رہی، اور کوئی اس کو سننے کو تیار نہیں ہوا، تو آخر میں وہ بھی جا کر کے اپنے آپ کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ کبھی زانیوں کے حمایت میں اتر آتے سڑک کے اوپر، کبھی ان کے خلاف کیا نام ہے کہ ایسا کوئی پردرشن نہیں کرتے جس کی بنیاد پہ جا کر کے سب چیزوں پہ روک لگ سکے۔ تو یہ زانیوں کی حمایت میں اتر آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہی ہے کہ آشارام باپو ہو جائیں گے، کبھی رام رحیم ہوں گے، کبھی سینگر جیسے لوگ ہوں گے، اس طرح کے لوگ معاشرے میں آتے ہی رہیں گے پھر تو۔ تو آج اگر یہ سمجھ بوجھ نہیں رہے ہیں محض اس بنیاد پہ کہ آج طاقت کے نشے میں اور ستا کے نشے میں ایسا کر رہے ہیں یہ، تو پھر اس کی مثال وہی رامائن کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ منطق اور عقل اور استدلال سے کوئی بحث نہیں ہے، محض ایک طاقت کا نشہ ہے، اور اس کی حمایت میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح ہے یہ۔ اس کے بعد کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کہ ابھی آج ہی کے اخبار میں دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ پہ کچھ کرناٹک وغیرہ کے حوالے سے کہ وہاں کے وزیر نے یا کوئی نیتا نے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ اس طریقے سے سڑک پہ اترتے رہیں گے تو پھر جو ہے گجرات فساد کا ایک منظر بن سکتا ہے، ایک ماحول بن سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کے بیانات دے کر کے یہ لوگ قبول کر رہے ہیں اس بات کو کہ وہاں پہ فساد پلاننگ کے ساتھ اسی لحاظ سے ہوا تھا کہ ہم کسی کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور میجورٹی والوں نے گویا کہ یہ سب کچھ پلاننگ کر کے فساد وہاں پہ کیا،
اور جو اقلیت میں تھے، جو مائنورٹی میں تھے، ان کو دبانے کی کوشش کی گئی کہ تم سدھر جاؤ ورنہ ہم تم کو ایسے سدھار دیں گے. آخر تو یہی اس کا مطلب نکلتا ہے. یہ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کا پروف دینا چاہ رہے ہیں وہ. اسی طریقے سے آج ہی کے اخبار میں جو ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ آیا ہے کہ ایک نیتا صاحب نے یہ کہہ دیا بھائی کہ جب دوا کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو کیڑے بل بلا کے نکل آنے لگتے ہیں. تو جب کیڑے بل بلا کے نکل آنے لگے تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ دوا بالکل صحیح ہے اور درست ہے. تو سوال یہاں پہ یہی ہے کہ اگر دوا چھڑکنے پہ کیڑے نکل کے آنے لگے اور دوا کو ہم اس کے لحاظ سے صحیح یا ثابت کہنے لگے ہم، تو اس کی مثال تو آپ یوں بھی دے سکتے ہیں نا کہ یہ اس وقت میں بات صحیح ہوتی جب واقعتاً دوا ہوتی اور جو اس کے چھڑکنے کے بعد کیڑے نکل کر کے آتے تو ہم دوا کو صحیح مانتے. لیکن یہاں پہ کیڑے نہیں بلکہ دوا چھڑکنے والے جو ہاتھ ہیں اور جو دوا کو ٹیسٹیفائی کر کے اس کے صحیح اور غلط ہونے کا پرمان دیا کرتے ہیں وہ باضابطہ سامنے میں آ گئے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے بتائیے؟ یعنی کہ یہ قانون کا مسئلہ ہے اور اس قانون کو جو لوگ پڑھتے ہیں، جو اس قانون کو سمجھاتے ہیں، جس قانون کی روٹی کھاتے ہیں وہ لوگ، میری مراد ان سے وکلاء حضرات ہیں، ریٹائرڈ ججز حضرات ہیں، وہ بیچارے باضابطہ جب اس کی مخالفت میں اتر آئے ہیں، جب وہ احتجاج کر رہے ہیں، پھر تو یہی سمجھا جائے گا نا کہ دوا کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے. میں بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ کیوں. تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں پہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ لوگ ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ادھر ادھر کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب مثال دیں گے. یہ تو یہاں پہ دوا ہی غلط ہے اور دوا کے جو بنانے والے لوگ ہیں، جو دوا کو ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، وہ لوگ خود اس کے غلط ہونے کا پروف دے رہے ہیں، جس کی مثال میں نے وکیلوں سے دی ہے. اور باقی پڑھے لکھے حضرات تو پوری دنیا بھر کے اندر آج احتجاج کری نے، صرف ہندوستان نہیں، ابراڈ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں پہ پڑھے لکھے جو پروفیسر حضرات ہیں، جو وکلاء حضرات ہیں یا جو اسٹوڈنٹس لوگ ہیں، وہ باضابطہ سڑکوں پہ آج مظاہرہ کرنے کے لیے اتر آئے ہیں. وہ اس سے اس وزیر کی بات سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے 2018 کے حوالے سے ایک صاحب نے لکھ بھیجا ہے کہ ایک بیچارے وہ تھے، وزیر ہی تھے ان کے بی جے پی کے، سان گوڑا پاٹل نام ان کا بتایا رہا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں وزیر داخلہ ہوتا تو جتنی بدھی جیوی لوگ ہیں میں ان کو گولی مروا دیتا، گولی مارنے کا آدیش دے دیتا. اب سمجھ میں نہیں آتا بیچارے خود بھی بدھی جیوی ہے کہ نہیں ہے. وہ بھائی جب آپ کے پاس بدھی ہے تبھی تو آپ کو وزیر بنایا گیا، تو بدھی جیوی تو آپ بھی ہو گئے، تو کیا اپنے آپ کو بھی آپ گولی مار لیں گے؟ یا اسی طریقے سے مان لیجیے جن بدھی جیویوں سے ان کو آج ٹینشن ہے تو انہی بدھی جیویوں کے حوالے سے وہ رات و دن کہہ لیجیے جو بھی عیش و آرام کے سامان پا رہے ہوں گے وہ انہی بدھی جیویوں کا کہہ لیجیے کہ یوگدان رہا ہوگا. وہ ایک جس مائک پہ آ کر کے بولے ہوں گے وہ بھی کسی بدھی جیوی ہی نے اس کا آوشکار کیا ہوگا، اس کا ایجاد کیا ہوگا. تو آپ کو بدھی جیوی سے اتنی پریشانی کیوں ہوا؟ آخر کیا نان سینس باتیں ہو رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. اس کے علاوہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ بار بار ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ کئی سارے جو بیانات آئے ہیں اس میں تضادات دکھتے ہیں، تو کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ان میں تضادات ہیں؟ ہاں بالکل تضاد ہیں اس کے اندر. تضاد کی سب سے بڑی مثال کہہ لیجیے کہ آج ہی جو پی ایم کا اپنا جلسہ ہوا، اور اس جلسے کے اندر جو انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہم تو اس کو کہیں این آر سی کو نہیں لانا چاہ رہے تھے اور نہ کوئی اس کا چرچا تھا، نہ کوئی ایسا شبد تھا، یہ تو عدالت نے اس بات پہ ہاں بھری تب جا کر کے ہم نے یہ کیا. یعنی ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی ہمارا پلان یا منصوبہ نہیں تھا اور نہ ہے. عدالت کی بات ہے یہ. جبکہ جن کو وزیر داخلہ بنا رکھا ہے انہوں نے، جو انٹرنل میٹرز کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کیا کچھ بہتر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، انہوں نے ایک بار نہیں درجنوں یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، ان کے ویڈیوز موجود ہیں جن کا بارہا یہ کہنا تھا کہ کہتے رہے وہ کہ ہم پہلے CAA بھی لائیں گے، اس کے بعد ہم اس کے بعد NRC لائیں گے اور جتنے گھسپیٹی ہیں ان سب کو نکال باہر کریں گے. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ آج آسام کے اندر ہندوز ہیں، سکھ ہیں، مسلم ہیں، کرسچن ہیں، پارسی ہیں، آج یہ لوگ اگر چھٹ گئے ہیں کسی وجہ سے NRC کے لسٹ میں نہیں آ سکے ہیں تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم CAA کے ذریعے ان کو شہریت اور سٹیزن شپ دیں گے، اس کے بعد جا کر کے پھر ہم NRC لاگو کریں گے. اور یہ آئے گا، اور یہ صرف بنگال میں نہیں آئے گا، اس کو ہم پورے دیش میں لائیں گے. انٹائر کنٹری کی بات انہوں نے کہی ہے، کئی بار کہی ہے یہ. تو ان دونوں کو دیکھ لیں، یہ بالکل تضاد کی بات ہے. اس کے بعد آئیے پروف کو لے کر کے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا، اس میں خاتون ان سے انٹرویو لے رہی ہے وزیر داخلہ سے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھار کارڈ، پین کارڈ اور یہ ووٹر آئی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ یہ کہاں سے پروف ہو جائے گا؟ یہ پروف نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ بھائی آپ
इस पासपोर्ट से एक हिंदुस्तानी होने के नाते एज ए इंडियन बाहर मुल्क घूम के कैसे आ जाते हैं? पैन कार्ड से अगर आपको प्रूफ नहीं मिल सकता तो फिर उसके जरिए टैक्स क्यों अदा करते हैं? आधार के जरिए से अगर आपका कोई कुछ सबूत नहीं मिल पा रहा है तो फिर बायोमेट्रिक करा करके उसको आप बैंक से या खाता से जोड़ क्यों रखे हैं? वोटर आई कार्ड के जरिए वोट लेकर के आप लोग हुकूमत में कैसे आ जाते हैं? ये बड़ा अपने आप में कह लीजिए कि नॉनसेंस बातें हो जाती हैं ये तो वजीर दाखिला ने कहा। और आज शाम का इंडियन एक्सप्रेस आप जाके देख लीजिए, जो मैं देख रहा था, तो प्रकाश जावड़ेकर जो इनकी वजीर हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि एनआरसी जब भी आएगा तो लोगों को घबराना इसके लिए नहीं चाहिए भाई, सिंपल सा कह लीजिए कि एक आधार कार्ड भी है तो वो भी उनकी शहरियत के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो इन सारे बयानात को मिलाकर आप देख लें तो समझ में आ जाएगा कितना इनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है और किस कदर तजादात लिए हुए इनके बयानात हैं। उसके बाद एक साहब ये कह रहे हैं कि पड़ोस के नाम पे बारहा हमें डराया धमकाया जाता है, या जो लोग भी अगर बोलते हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा में जब बातचीत चल रही थी तो वहाँ पे ये बात आई कि पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं ये लोग। तो इस सिलसिले में मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग भी कभी भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो उनसे यही पूछिए कि पाकिस्तान के नाम पे सत्ता में कौन आया और आता रहता है, और पाकिस्तान जाता कौन रहा है। बस दो चीज़ पूछिए उनसे, और कुछ नहीं इस सिलसिले में कहने की ज़रूरत है। कि पाकिस्तान किसके लिए ज़्यादा गोल्डन चांस बनता है कि जब भी उसका नाम लेते हैं तो वो पूरा का पूरा वोट समेट करके वो सत्ता में आ जाते हैं। ये तो पाकिस्तान फ़ायदामंद, लाभदायक, यूज़फुल किसके लिए है ये दुनिया देख रही है, और हर कोई पढ़ा लिखा इसको बात को समझ रहा है। ये इसके बाद कुछ साथी ये पूछ रहे हैं कि आज के सभा में जो पीएम ने कुछ कहा, आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? भाई उस पर तो न्यूज़ में आ रहा है ये कि पीएम साहब ने ये कह दिया कि 150 करोड़ देशवासियों को, गरीबों को हमने मकान दिया। तो 150 करोड़ को उन्होंने मकान दे दिया। सवाल ये है कि हिंदुस्तान की कुल आबादी कितनी है? तो जाहिर सी बात है कि आबादी को देख लें और उनके बयान को देख लें, इससे खुद एक आम इंसान भी तजिया कर सकता है उसका। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैं सड़क पे उतरे हुए आदमी को, उनका इशारा ख़ास मखसूस फ़िरक़े और मज़हब वाले की तरफ था, हाथ में तिरंगा लिए हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यकीनी बात है, खुशी होनी चाहिए, मुहिब्बे वतन होने की अलामत है ये। तिरंगा हमारा झंडा है, ये नेशनल फ्लैग है ये, और हर अच्छे और खुशी और जश्न के मौके पे हमारे हाथ में झंडा होता है, होगा और रहना चाहिए और रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग सपोर्ट में, सीएए के सपोर्ट में उतरते हैं सड़कों पे, वो अजीब अजीब नारा लगाते हैं। वो कल ही अभी इशार शर्मा का देख रहा था तो एक वीडियो का तज्जिया कर रहे थे, गाली बक करके और एक मखसूस लोगों को गद्दार कह के या गोली मारने की बात कह रहे हैं वो। और उनके गले में जो पट्टा होता है तिरंगा का नहीं, जाफरानी गेरवा रंग का होता है। उनके हाथ में झंडा भी तिरंगा नहीं, जाफरानी या गेरवा वाला होता है। तो जरा 2 मिनट या 2 जुमले इस पे भी बोल देते कि जब वो उतरते हैं और वो जब इस तरह की बातें कहते हैं और तिरंगा की जगह गेरवा रंग दिखता है तो वो कैसा इनको महसूस होता, वो कैसा फील करते, जरा इस पे बोल देते तो बड़ी अच्छी बात होती। पुलिस के बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस को बर्बरता से पीटा गया, ये गलत हुआ। सवाल ये कि पुलिस को पब्लिक ने पीटा या पुलिस पब्लिक को पीटती रही, गोली चलाई। यूनिवर्सिटियों के अंदर बाज़ाब्ता स्टैंड ग्रेनेड की बातें अखबार में आ रही हैं अब, जो कि सिर्फ सरहद पे जंगों की हालत में चलाई जाती है, वो आम मासूम बच्चों पे चलाया गया। कई सारे ऐसे वीडियोस आए जिसमें पुलिस वाले आम लोगों के घर में जो गाड़ियां रखी हुई हैं उसको डंडे से और पत्थर या कुछ और हाथ में मिल रहा है उसके ज़रिए से तोड़फोड़ कर रहे हैं वो। तो ये वीडियोस क्या बताते हैं और उनका बयान क्या बताता है, ये आप देख लें। और चौथी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वह ये कि उन्होंने कहा कि आज जो लोग तिरंगा लेकर निकले हैं, एक वक्त आएगा कि ये हमें अच्छा लगेगा देखने में जब ये आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि जिस रामलीला ग्राउंड से और मैदान से उन्होंने ये खिताब दिया है, भाषण किया, उसी रामलीला ग्राउंड मैदान में 2008 के अंदर मुल्क भर के उलमा और मुसलमानों ने खड़े होकर के दहशतगर्दी, आतंकवाद, टेररिस्ट के खिलाफ अपने आज़्म का इजहार किया था कि हम इसको नकारते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं और दुनिया में जहाँ भी हो रहा मासूमों का खून बहाया जा रहा है वो गलत है। कुरान करीम के अंदर बाज़ाब्ता आयत मौजूद है कि अगर एक भी मासूम इंसान का खून बहाया जाता है तो वह ऐसा ही कत्ल है जैसे कि पूरी इंसानियत का बाज़ाब्ता खून किया जा रहा है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। वो ये हमारे कुरान में है और हम जिस कुरान को मानते हैं उसको अमल में लाने की कोशिश करते हैं, उसी की तालीम और तलकीन करते हैं। ऐसा नहीं कि राम जी को हम मान लिया लेकिन उनकी बीवी को इतना परेशान किया कि बेचारी रामायण के बकौल वो जा कर के ज़मीन फट जाए उसमें दब जाए वो, या बेचारे राम जो है वो जाके सरजू नदी के अंदर अपने आप को मौजों के हवाले कर दें वो।
पब्लिक की रुझान को देख करके ये सच्चाई सुनने वाले ही नहीं है, एक भीड़ है, ये कहते कुछ सुनते कुछ। और यही वजह कि कई पढ़े लिखे लोग, इनके मैं 12 जस्टिस काटजो जो पढ़े लिखे हैं, जजेज में से हैं, वो जज होकर कहते हैं कि सब मिथ है, ये बस ये घड़ लिया गया कि एक किस्सा कहानी है, कोई फैक्ट कोई हकीकत नहीं है। तो खैर वो जाने क्या इस सिलसिले में ये मानते हैं, क्या उनका अलमिया है ये। और ये बता दूं मैं आपको कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता हज़ारों उलमा ने मुहिमें चलाई, दस्तखतें की, और इसको पूरे तौर से इस्लाम खिलाफ और इस्लाम मुखालिफ करार दिया। वो इस बात को आज नहीं बरसों हो गए कहे हुए, और कहते रहते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कुछ भी उन्होंने सभा के अंदर कहा है उसको आप इससे भी समझ सकते हैं। रह गया कि आखिर में आ रहा है ये कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। तो आखिर में यही कहूँगा कि हमारी सरकार को चाहिए कि अवामी एहसासात और जज्बात क्या हैं उसको समझें, इसको रोल आउट करें, इस कानून को वापस लें, और फिर जो असल मुद्दे हैं जिसमें तालीम है, सेहत है, स्कूल बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, यूनिवर्सिटियां बनाएं, टॉप की यूनिवर्सिटियां बनाएं, दुनिया जहान के लोग आपके यहाँ हैं। सेहत के हवाले से आपके पास उस तमाम तर मशीनरी, तमाम तर मशीनें और तमाम तर आलात, तमाम तर ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होने चाहिए कि दुनिया जहान के लोग आपके यहाँ आते हैं और उससे कहीं बढ़ करके आए। वो आपके लोग कहीं बाहर इलाज कराने के लिए ना जाए। बड़े बड़े लोग आज भी बीमार पड़ते थे, कहते हैं कि अमेरिका जा रहे इलाज कराने के लिए, वो ना होना चाहिए। आप रोजगार के हवाले से आपके यहाँ पे ऐसा हो कि कोई भी आउटडोर सोर्सिंग वाले जो होते हैं या और भी जो लोग होते हैं बाहर वाले, अपने टैलेंटेड लोग को अपने यहाँ बुला लेते हैं। अब टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ नहीं मिल पाते हैं, तो आप उनको रोज़गार दें। उसके लिहाज से जितने पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हो या कह लीजिए कि इन्वेंशन करने वाले लोग हों, इजादात करने वाले लोग हो, काबिल से काबिल कह लीजिए कि हमारे यहाँ वकला हो, दानिश्वर हो, जर्नलिस्ट हो, ट्रांसलेटर हो, ये बाज़ाब्ता आपके यहाँ रहें और आपका नाम बढ़ाएं। वो तो आप रोज़गार दीजिए, सेहत को ठीक कीजिए, सेहत के मामलात को दुनिया में देखिए कहाँ पे क्या हो रहा है। आज भी बहुत सी जगह एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, लोग रक्शे पे साइकिल पे उठा करके मुर्दों को ले जाते हैं, और जब वो तस्वीरें वायरल होती हैं तो बाहर की दुनिया देखती है तो हम पे हंसती है बाज़ाब्ता। वो इसके ऊपर ध्यान दें आप। और जो महंगाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, मैं किसी फल या किसी सब्ज़ी का नाम नहीं लूँगा, वरना लोग कहेंगे ये लोग खाते हैं इसलिए उसका नाम लेते हैं। भाई ये सब की ज़रूरत है। ये एक इंसान के बदन के अंदर कितनी कैलोरीज चाहिए और उसके बदन के अंदर कितनी विटामिन चाहिए, और वो सब किन चीज़ों से हमारे अंदर बहरहाल जाती हैं, वो तमाम चीज़ों को देखिए। और उनको कम से कम इंसान को जो ज़िंदा रहने का हक़ है, वो हक़ तो देने की हमारा आप कोशिश करें। तो उन तमाम चीज़ों को बहरहाल कंट्रोल करके ऐसा लाइए कि हर इंसान की सेहत के लिए वो चीज़ पहुँच सके। दवाओं के ऊपर देख लीजिए आप, कहाँ से कहाँ सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, उसको कंट्रोल कीजिए आप। तो जो इंसान के फ़ायदे की चीज़ें आप वो कीजिए, तो दुनिया वाले आपको दुआ भी देंगे और तारीख़ में अच्छे तरीके से आप याद भी रखे जाएंगे। वरना बसूरत अगर देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर आज क्या हो रहा है, खुदारा इस माहौल से हम भी बचें और दुनिया को बचाने की भी कोशिश करें। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे ख्याल से जितने सवालात मेरे पास आए थे, मैंने उन सब के जवाबात तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने तौर पर जो तज्ज़िया मुनासिब समझा हुआ मैंने आप लोगों को पेश किया। शुक्रन जज़ीला। और तनवीर नदवी साहब, आपने सबको इकट्ठा किया था, कुछ कहना चाहेंगे तो कहें। नहीं, काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो कुछ अभी बातें बताई गई यकीनन कीमती बातें हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेदारी लाना है अपनी सोसाइटी के अंदर। और ये इन सब बातों, मैं तो अलीगढ़ में ही था, जो वाक़यात हुए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मुफ्ती साहब ने जो कुछ बताया, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि हम लोग बेदार हों और हम लोग अपनी सोसाइटी के तहत कुछ इनिशिएटिव लें, कुछ करें, ताकि उम्मत का कुछ फ़ायदा हो सके। जज़ाकल्लाह, वस्सलाम अलैकुम।